تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس گند کو، اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا۔ پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے، جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا، وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے، انجیکٹ کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں، دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے۔ ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے، بڑے موٹے ہو کے آ گئے، وہ بڑے مزاحیہ تھے۔ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی۔ تو ہمارے ایک استاذ تھے، تبلیغ میں گئے، 1 سال لگا کر بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے نا، وہ مزاحیہ بہت تھے۔ ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو، ماشاءاللہ آپ کی تو صحت ہی زبردست۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے، ایک دنیا کی ٹینشن سے، بیوی بچوں کی فکر، کمانے کی، اور ایک آخرت کی ٹینشن سے۔ تو کہتے میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا نہیں ہوئی۔ آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا۔ کہہ رہے یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا، تو کہہ رہے میں نالائق آدمی، میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا میں۔ تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں، دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو، تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ پورا بیان سن کے جایا کریں۔ لوگ میرا 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں، جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے، جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو شادی، خود سے کر لو، وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ، صحیح ہے نا؟ وہ پھر ابا کو سے زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو ابا کے خرچے پہ تھوڑی، اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا۔ اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو، تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں، بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے، وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ، جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں۔ تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے، اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے، زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی۔ کوشش کریں، کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے، نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے، کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس تو یہ بھی۔ تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے۔ بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی، اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے۔ اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی، وہ پرانی بات ہے، اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ۔ بڑی فیکٹریوں کے مالک، تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت داڑھی ان کی، 5 وقت کے نمازی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے، 1 کروڑ فرض کر لو، تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں، میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں۔ تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل یہ مٹی ہے، کھڑی مٹی، پڑی مٹی، تبلیغ والے بتاتے ہیں نا دیر آر 2 types of مٹیز، مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے ہاں بھائی، آپ کے ہاں تو اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی وقت نہیں لگایا، تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا۔ مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا، تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے، پڑی مٹی ہے، دونوں مٹی، دل لگانے کی دونوں نہیں ہے۔ تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا، علماء سے سنا، تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ،
پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے. میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ. ہاں نا, مرنا ہے نا, تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں لے جاؤ گے کیا؟ 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے, 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ زیادہ, کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے, اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے, گیس بجلی کا بل نکال کے جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں, کیونکہ دنیا کیا ہے, مسافر خانے, کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا. اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہنے بات تو صحیح ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے, تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار کی. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے, ان کو لوگ سلام کرتے نا, السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار, سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ ہے, حکیم صاحب السلام علیکم, میں نے کہا پہنچا دوں گا, اسی سٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ سڑک پہ گزرتے تھے, حکیم صاحب السلام علیکم, میں نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا, بھائی کدھر پہنچا دے گا, ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا, مجھے کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں, تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی, اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا ہے, غفار نے بھی سلام کہا ہے, سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی, تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا, بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں. اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان جب ضرورت پڑی, حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں, جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی, کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا؟ صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے, اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے, ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے, بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں, کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں, ابا تانے دیتا ہے, میں کیا کروں, کہاں جاؤں, مجھے خودکشی کی خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت تجھے پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح, دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو, بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا, بالکل مرنے لگو بھوک سے, اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں آپ. چوری بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ناقابل برداشت بھوک ہو جائے, مرنے لگو, بھوک برداشت سے باہر, تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر, اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے, اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا, ہو جائے تو دے دے, نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. وہ ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی کون سا نیک ہے, اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا, کبھی کسی پیسہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں
پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے، لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ، کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کی عزت، آپ کی ترقی، آپ کی بلڈنگیں، اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے. حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی، ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا. مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے، بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ترقی کی انتہا عزت، شہرت، صحت، یہ تین چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہو، اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی بہترین صحت ہو. یہ تین چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو تین چیزیں جس کو مل گئی، آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ تین چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی. اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو، ہم سے شادی کر لو. تین چیزیں اگر مل گئی، بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا، صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے، پیسہ بہت آ گیا، بوڑھے آدمی تھے، پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے، تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی، انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی، بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی. ہم صرف شادی کرا دیں گے، آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی. صحت بہترین، اور صرف صحت نہیں ملی، ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا، لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں، لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی، ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں، آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا، سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے، اب تک 3 مہینے ہو گئے، کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں پہ ہی پیسے کم، پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے، کیا لگا ہوا تھا اس کے، ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی؟ اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا، ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ، کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں، کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں، سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ. یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے، تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے. یہ ہو رہا ہے نا. میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو
یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے, کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کوئی آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھنا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے پیسے, ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت. میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا, وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, یہ غرور دھوکے کا گھر ہے. یہ بتاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو, جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے, کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے. بھائی کروڑوں روپے کے ٹکٹ, ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں. اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت, شہرت اور صحت والا ہے, لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے. تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا, کہ دھوکے کا گھر ہے. کہتے کہاں بھائی, پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں, عزت دیکھو, شہرت دیکھو, اور کوئی بیماری نہیں ہے, ساری رپورٹیں کیا ہے, کلیئر ہے, فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا, پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن کیا ہوا, اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں. انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کے بلڈ میں شامل کر دیا گیا ہے, ایسی ہے یہ بے وفا دنیا. تو مائیکل جیکسن بڑے آرام سے سوئے رات کو, قل اللہ پڑھ کے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے, جو ان لوگ کیا جو بھی قل اللہ ہوتا ہے. انگریز بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا, جن چڑیل بھوت کو تو وہ بھی مانتے ہیں, لیکن اتنا نہیں جتنے ہم لوگ مانتے ہیں یہاں پہ. خیر, رات کو پڑھا کے دم درود بھی کیا اس نے, ڈاکٹر نے رگیں وگیں چیک کر لی, بہترین بھائی. جو اس کو انوائرمنٹ ملتا تھا نا, اس میں آکسیجن کے ختم ہونے پر بھی پابندی تھی. جس کمرے میں سوئے گا وہ بہت تمیز والا کمرہ,
جب وہ سویا ہے نا صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا وہ بیچارہ. کہ اب تک کی جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق ابھی تک وہ سو ہی رہا ہے. امریکہ کی پولیس بھی اس کو, جس نے اسامہ بن لادن کو اٹھا لیا, سمجھ رہے ہو نا, اب تک وہ مائیکل جیکسن کو رپورٹ اب تک کیا. بھائی ہو سکتا ہے اب اٹھا لیا ہو تو مجھے, اب تک جو یہاں بیان سے پہلے مجھ تک جو رپورٹ پہنچی تھی وہ یہ تھے اب تک وہ کیا کر رہا ہے, سو ہی رہا ہے. یار تم نے عافیہ صدیقہ کو اٹھا لیا, تم نے اسامہ بن لادن کو شہید کر کے اٹھا لیا, تم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو اٹھا لیا, تم سے مائیکل جیکسن کیوں نہیں اٹھ رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ سے نہیں اٹھ رہا پاکستانی پولیس کے حوالے کرو, اچھوں کو اٹھا دیا پاکستانی پولیس نے. کیا خیال ہے ہماری پولیس؟ وہ ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بادشاہ نے کہا, شہزادہ بچہ تھا نا تو شہزادوں کی ضد ہوتی ہے, شہزادے نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے, ہاتھی, مجھے کیا چاہیے, ہاتھی. بادشاہ نے کہا شہزادے ضد کر رہے ہیں, ان کی ضد پوری کرو, ہاتھی وہاں جنگل میں کہاں سے لے کر آئے بھائی؟ تو کسی وزیر نے مشورہ دیا پاکستانی پولیس کو بلاؤ, وہ یہ مسئلہ بڑے بڑے مسائل حل کرتی ہے, وہ کرے گی. تو پاکستانی پولیس کو بلایا گیا, انہوں نے کہا 2 منٹ کا کام ہے. بندر آیا اور کہہ رہا میں ہاتھی ہوں. پولیس والے بندر کو 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں لے کر گئے, اس کو اگلوا لیا کہ میں کیا ہوں, شہزادہ کہہ رہا ہے مجھے ہاتھی چاہیے, بندر کہہ رہا ہے میں کیا ہوں بھائی, میں ہاتھی ہوں. بادشاہ حیران کیا یہ تو بندر ہے, بھائی خود اعتراف کر رہا ہے میں ہاتھی ہوں. انہوں نے کہا کیسے بھائی؟ 1 گھنٹے کے لیے پولیس نے اس کو کمرے میں کیا کیا ہے, بند کیا. لیکن امریکہ نے شاید پاکستانی پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوگا, بھائی ہم سے تو نہیں اٹھ رہا, تم اٹھا لو مائیکل جیکسن کو. پاکستانی پولیس نے بھی کہا بھائی ہم بندر سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میں ہاتھی ہوں, لیکن مائیکل جیکسن کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ مائیکل جیکسن کو اس دفعہ سلایا اللہ نے ہے. اللہ کا سلایا ہوا کسی کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا. جو اللہ روٹی سے دودھ پیدا کرتا ہے, جو سوکھے چارے کو کھلا کے تھنوں میں گائے کے اور بھینسوں کے دودھ پیدا کر دیتا ہے, جو چھوٹی سی شہد کی مکھی سے منو ٹن شہد پیدا کر دیتا ہے بھائی, اس مکھی کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, پھولوں کا کڑوا رس چوستی ہے اور نکالتی کیا ہے, بہترین میٹھا شہد, جس سے میٹھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. وہ خدا جب اپنے ارادے پہ آتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کے ارادوں کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مائیکل جیکسن کی زندگی دیکھ کے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے جو قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ میں نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا, یہ سچی مچی کا کہا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا, تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ میاں معاذ اللہ جھوٹی موٹی میں ہمیں ویسی بتا رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے سچی مچی میں کہا ہے, دھوکے کا گھر ہے, سچی مچی میں کہا ہے. تو لہذا یہاں پیسہ دولت شہرت دیکھ کر خوش ہونا, اترانا شروع کر دینا, یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے. لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ 4 گاڑیاں, میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے, اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے, میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے. ابے تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا, تھوڑے دنوں میں, اور ایسا مرے گا. اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا, ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی, لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی, عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی. سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے جنات سے کام لے رہے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں رکھے, اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا, بیٹھے بیٹھے موت. اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا, جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا, اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے, بہت طویل عرصے کے بعد. جنات نے دیکھا ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں, ہم خام میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں, ان کے خوف سے بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا. پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا, ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے, چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں. تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا, ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی, ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا. اور بھائی یہ کھلونے ہیں, تتلیاں ہیں, یہ مٹی ہے بھائی, مٹی ہے.
ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب لفٹ کس کو کرانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ نہیں, لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا, جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو, عورت کو. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, ہر شخص نے. اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں, میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں, اور عورت کے لیے سونا. تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی, وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے. آپ کی جیب خالی ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے, لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں پہ نہیں گھومنا, مجھے گاڑی میں گھومنا ہے. مجھے دل میں جگہ نہیں, مجھے کوئی بنگلہ دے دے, اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں بھی ہے. بنگلہ چاہیے, اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی نا, اپنا گھر نہیں بنا اب تک, زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. بھائی گزر ہی گئی نا, تھوڑے سے اور رہ گئے, گزر جائے گی. ٹھیک ہے, کیا کون سا ٹینشن لینے کا ہے.